بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز آف دا ویک کے ساتھ سمینہ خان آپ کی خدمت میں حاضر۔ چند روز پہلے جب 9-0 پر رینجرز کا چھاپا مارا اور وہاں سے بہت بڑی تعداد میں غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا، اس کے ساتھ ایسے مجرمان بھی وہاں سے برآمد ہوئے جو مختلف کیسز میں موسٹ وانٹڈ تھے، بلکہ سزائے موت ان کو ہو چکی تھی۔ اس حوالے سے بڑا واویلا ہوا اور اسی روز الطاف حسین صاحب کی طرف سے مختلف بیانات آئے۔ اس پہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں نے پہلے بھی کیا جس میں ان کی جو نو منتخب سینیٹر تھیں خوشبخت شجاعت صاحبہ، ان کو میں نے ٹیلی فون لائن پر بھی لیا تھا اور ان سے بات ہوئی تھی کہ ان کا ایک انٹرویو جو نجی ٹیلی ویژن کو انہوں نے دیا تھا اور اس میں انہوں نے مختلف مختلف باتیں کی، جس میں انہوں نے رینجرز کو دھمکایا بھی اور یہ بھی کہا کہ رینجرز کے جو اہلکار اور خاص طور پر کرنل طاہر جو اس ٹیم کو ہیڈ کر رہے تھے، ان کے بارے میں کہا کہ وہ تھے ہو گئے ہیں، وہ ہیں نہیں۔ یہی سوال آپ کو یاد ہوگا کہ خوشبخت شجاعت صاحبہ کو جب میں نے ٹیلی فون لائن پر لیا تو یہ سوال ان سے کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ میڈیا والے جب چاہیں کسی بھی چیز کی انٹرپریٹیشن اپنے انداز میں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے وہ کسی اور انداز میں کی ہے اور آپ لوگ اس کو کسی اور انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ آج اسی بات کو مدعیت بنا کر، اسی بات کو بنیاد بنا کر رینجرز نے جو کرنل طاہر ہیں ان کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا اور انسداد دہشت گردی کے مختلف دفعات کے تحت الطاف حسین صاحب کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں رینجرز کو دھمکائے جانے کی دفعات شامل ہیں۔ اور یہ جو سیکشنز ہیں جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا ہے اور مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعہ 7 اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 506 شامل ہیں۔ اسی انٹرویو میں یہ بات بھی میں نے خوشبخت شجاعت صاحبہ سے کی تھی کہ الطاف حسین صاحب بعض اوقات ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جس میں نہ صرف اپنے پارٹی جو رہنما ہیں ان کے لیے پرابلم پڑ جاتی ہے، بلکہ جتنے بھی ممبران ہیں اس پارٹی کے ان کو بھی تکلیف ضرور ہوتی ہوگی کہ آل آف اے سڈن ایک بات کہہ دی، پھر اس پہ معافی مانگ لی، پھر دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کیا، پھر حالات ٹھیک کر لیے۔ تو اب یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ان کے خلاف، یہ اب پروگریس کیسے کرے گا؟ کیونکہ الطاف حسین صاحب پاکستان میں موجود نہیں ہیں، وہ یہاں لندن میں موجود ہیں۔ کس طریقے سے ان کو پاکستان لے جایا جائے گا؟ اور اگر یہ پاکستان نہیں جا سکتے اور ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جو کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اب تک نہیں ہے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کیس پر کس قسم کے اثرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں اور ٹیلی فون لائن پر لارڈ نذیر احمد صاحب کو بھی میں ابھی ان سے بات کروں گی، لیکن پہلے میں تعارف کراؤں اپنے مہمان کو جو اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں رانا بختیار صاحب جو کہ سابقہ ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رہ چکے ہیں اور خاص طور پر جو دہشت گردی کے حوالے سے جو مختلف مقدمات درج ہوتے ہیں یا ہوتے رہے ہیں ماضی میں، اس پہ ان کا بڑا تجربہ ہے۔ یہ انہوں نے وہاں پہ بہت کام کیا، اس حوالے سے ان سے بھی ہم ذرا ان کی اسپیشلسٹ جو رائے ہے وہ لیں گے۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے تھینک یو سمینا، بہت تھینک یو۔ جی لارڈ صاحب ٹیلی فون لائن پر آ چکے ہیں جی میرے ساتھ اس وقت لارڈ نذیر احمد صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کو میں ویلکم کہتی ہوں اپنے پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ سمینا بہت بہت شکریہ، آپ کی لائن بہت ہی کمزور ہے آج، پتہ نہیں وہ ایم کیو ایم کی وجہ سے ڈر کے مارے آپ کی لائن کمزور ہو گئی ہے یا ویسے کوئی خرابی ہے، لیکن اگر پلیز اس کو آپ کے ٹیکنیشین ٹھیک کر لیں تو میں بات بھی کروں اور آپ کی بات بھی جی بالکل اب میرا خیال ہے اس پہ کچھ بہتر کر رہے ہیں، کچھ اگر بہتری ہوئی ہے تو میں اب سوال آگے آپ سے کروں۔ ان کی آواز تو ٹھیک کریں جی۔ ہاں جی، ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم کا شاید ہمارے اوپر کوئی ایسا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا آپ کا ہو جاتا ہے، تو شاید آپ کے ڈر کی وجہ سے یہ لائنیں ہماری کمزور ہو گئی ہیں۔ دوسرا سوال جو میرا آپ سے یہ ہے کہ آج الطاف حسین کے خلاف پاکستان میں رینجرز کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک پہلا مقدمہ ہوگا اور شاید یہ ایک روایت کا آغاز ہوا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا اس مقدمے کی ضرورت تھی، موجود تھی ایسی باتیں کہ یہ مقدمہ درج کیا جا سکتا تھا ان کے خلاف؟ لائن پھر بھی خراب ہے اور میرے اوپر تو اللہ کا شکر ہے کسی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی کا اتنا پریشر ڈلے کہ میری آواز نہ کسی تک پہنچے، لیکن کیونکہ سمینا جی آپ نے یہ ذکر کیا تو ان موصوف کے خلاف بہت سارے کیسز پہلے تھے، لیکن مشرف صاحب کی جو ڈیل تھی وہ جو بھی تھی ڈیل، اس کے تحت جتنے بھی پولیٹیکل لوگ تھے جن کے خلاف سیریس کرائم کے ایلیگیشنز تھی، کرپشن، مرڈر، ہر قسم کے بہت سارے لوگوں کے خلاف، وہ سب کے سب جو ہے وہ کورٹس نے اور پاکستان سٹیٹ نے اس کو درگزر کیا۔ اب
मसला यहाँ पे ये है कि मैं सबसे पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि डॉक्टर मलिक साहब भी मेरे साथ इस पे बात पे यकीन रखते हैं। हम किसी उर्दू स्पीकिंग वाले बहन भाई के खिलाफ नहीं है, हम किसी गरीब जो उनके नुमाइंदा हैं उनके सपोर्टर हैं। लेकिन क्योंकि डॉक्टर इमरान फारूक साहब के जो कातिल हैं, डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा भी उन्हीं की बात करते रहे, डॉक्टर इमरान फारूक साहब के जो मर्डर और जिन लोगों के ऊपर एलिगेशंस बहुत सारी हैं, हम तो चाहते थे कि उनके खिलाफ जो भी सबूत है वो सामने आए। लेकिन अब ये अच्छी बात है, मैंने आज एक स्टेटमेंट इश्यू की थी, मैंने कहा जी कि हम पाकिस्तान स्टेट के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान स्टेट को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान की फौज को सपोर्ट करते हैं, उनको सलाम करते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे सियासतदान अपने अल्फाज पेश करते हैं वो अपना खून पेश करते हैं मुल्क के लिए, और इसलिए हम उनके सपोर्टर हैं। और क्योंकि उनकी एलिगेशन जो है वो आम नहीं आती जब तक स्पेसिफिक, आपको पता है कि रेड के हवाले से मैंने पिछले हफ्ते भी गवर्नमेंट को भी लिखा है, बल्कि हमारी जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उनको भी लिखा है, क्योंकि नेटो के कंटेनर्स की जो बात थी और मिसिंग एमिनिशन का जो बात थी बड़ी सीरियस थी। अब अगर ये एफआईआर और केस जो है वो रजिस्टर हुआ है तो गवर्नमेंट को इजीली एग्जीक्यूटिव को ये करना पड़ेगा, ये यानी चौधरी निसार साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से गुजारिश करता हूं कि आप वारंट और इंटरनेशनल वारंट, रेड वारंट निकालें। बस जनाब, अब तो अग्रीमेंट भी हो गई है हमारे ममालिक के दरमियान, यूके और पाकिस्तान के दरमियान, तो मौसूफ जो है वो यहाँ पे नहीं रहेंगे, वो जाके कोर्ट में कहीं मिलिट्री कोर्ट। अच्छा, ये लॉर्ड साहब ये सर इस पर रोशनी डालें कि किस किस्म का एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ये एक प्रिजनर एक्सचेंज की एग्रीमेंट हुई है। मैंने पूरी डिटेल तो नहीं पढ़ी कि उसमें क्या है। अच्छा, लेकिन कोऑपरेशन का आपने ब्रिटिश हाई कमिश्नर और जो चौधरी निसार साहब हैं उनको भी आपने देखा होगा, होम सेक्रेटरी और चौधरी निसार साहब की मीटिंग्स यहाँ पे भी मेरे ख्याल में काफी प्रोग्रेस हुआ है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह अगले चंद दिनों चंद हफ्तों के अंदर क्या होता है। अच्छा, अगर ये मुकदमा इनके खिलाफ चलता है पाकिस्तान में तो आपको लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको पाकिस्तानी अथॉरिटीज के हवाले कर देगी? मेरे ख्याल में कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो नहीं करेंगे। देखें ना, लेकिन अभी उजैर बलोच को तो ये दुबई से ला नहीं सके, आपने शायद देखा होगा टेलीविजन की उजैर बलोच अगर चलता है और पुलिस वो रेड वारंट इश्यू करता है, देखें ये एलिगेशन एंटी टेररिज्म लॉज के खिलाफ वर्जी है। एंटी टेररिज्म के बरतानिया और पाकिस्तान के एग्रीमेंट्स हैं कि टेररिज्म के एलिगेशंस वाले अगर कोई अलकायदा या आईसिस या तालिबान या कोई टेररिज्म के हवाले से कोई जो अलेज्ड बंदा पाकिस्तान में है तो वो बरतानिया के हवाले किया जाएगा, और ऐसे ही बरतानिया से पाकिस्तान भी जाएगा। तो मेरे ख्याल में जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया है वो पढ़े लिखे लोग हैं, सियाने लोग हैं, और उनको हम सलाम भी और सलूट भी करते हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल आपसे और है कि आम तौर पर हम अक्सर ये बहस भी पहले प्रोग्राम में कर चुके हैं जी कि जहां पर क्राइम होता है या जहां पर जुर्म होता है मुकदमा उसी जगह पर दर्ज होना चाहिए। अब अल्ताफ हुसैन ने अगर रेंजर्स को धमकाया तो वो लंदन में बैठ के धमकाया, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ है कराची में, क्या ऐसा हो सकता है? देखें जी, मैं किसी का यानी मैं एक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल हो, क्योंकि जो मर्डर के केसेस वहां पे और जो असासिन्स हैं वो तो कराची में ही मिले हैं ना। तो अगर किसी की आवाज से वो उस मुल्क के अंदर वो वायलेंस हो सकता है किसी का भी, तो अगर मैं यहाँ से बैठ के मीरपुर में जनाब कोई बंदे मेरे घर में बैठे हों और कहीं जाके वो किसी का कत्ल कर दें या किसी को धमकाएं, किसी को अगवा कर लें, तो उसका जिम्मेदार तो नेचुरली मैं हूं। तो वो मुकदमा वहां पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। राइट, बहुत शुक्रिया आपका लॉर्ड नजीर साहब, आप वक्त देते हैं हमेशा, थैंक यू वेरी मच।
تھینک یو جی. لارڈ نذیر احمد صاحب تھے اور لائن میں کچھ پرابلم بھی تھی. بہرحال ان سے بات ہوئی. آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے. ان ڈیٹیل ان کو اس ایگریمنٹ کے بارے میں نہیں پتا, لیکن شاید پرزنرز ایکسچینج ٹریٹی جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ عرصہ پہلے بلکہ حال ہی میں چودھری نثار اور جو ہمارے ہوم سیکرٹری ان کی ملاقات ہوئی تھی, اور شاید اس طرف زیادہ لوگوں کی توجہ نہیں گئی, جو کہ اب لوگ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ان دونوں کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کی وجہ کیا تھی. تو شاید یہی وجوہات تھیں کہ یہ پاکستان میں سچویشن ڈیولپ ہونی تھی اور اس کے لیے پہلے اس میں ملاقات کی گئی. رانا بختیار صاحب, آپ نے سنا لارڈ نذیر صاحب کو, اور نے کہا جی کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک پرزنر ایکسچینج ٹریٹی جو ہے وہ طے پا گئی ہے. تو اس سچویشن میں آپ بتائیے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ابھی بلیک اینڈ وائٹ تو سامنے نہیں آئی, لیکن لارڈ نذیر صاحب کا چونکہ بڑا تجربہ ہے اور بڑا نالج ہے, علم ہے, اور وہ لارڈز بھی ہیں, تو میرے خیال میں اگر یہ ہو گیا تو یہ شاید اسپیشل اسی چیز کی ایک کڑی ہوگی کہ جو پرزنر ایکسچینج ٹریٹی بنا ہے وہ اسی لیے یہ ہوگا کہ جو اس قسم کے جو ملزمان ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. رائٹ, ایک کالر میرے ساتھ اور دوسری بات, جی ایک کالر میں لے لوں پھر آپ اس کی طرف میں آتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. میں مسٹر خان بول رہا ہوں لوٹن سے. سب سے پہلے رینجز کی کارروائی جو کراچی میں ہوئی ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں, کیونکہ ایم کیو والے نمک حرام ہے, رائٹ, امن کو تباہ کر دیا, ان کو سزا ملنی چاہیے. بلکہ کراچی کی طرح پنجاب میں بھی انڈیپینڈنٹ کارروائی کرنی چاہیے. جو ٹارگٹ کلر ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے. ڈاکٹر طاہر قاضی کو 5 آدمی گن کے ساتھ کل کرنے کے لیے گئے, یہ بھی ٹارگٹ کلنگ تھی. لہذا پنجاب میں بھی یہ کارروائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی یہ ویسے ایک ڈیمانڈ آ رہی ہے لوگوں کی طرف سے کہ کراچی میں اس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو پورے پاکستان میں ہونی چاہیے, اور پنجاب میں بھی جو لوگ جو ہیں جو ملوث ہیں اس قسم کی کاروائیوں میں ان کو بھی پکڑیں, اور خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی خیر کارروائی ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمینہ بلکہ جو پولیٹیکلز لوگ ہیں ان کی بڑی ایفیلیشن ہے پرٹیکولرلی کچھ خاص گروپوں کے ساتھ جو ٹیررزم کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے. تو اب چاہیے یہ کہ جتنی عوام کی جو ہے اس وقت فوج کو پذیرائی مل رہی ہے ان کے اس کاموں کو, اور عوام کا جتنا ساتھ ہے, اب چاہیے کہ پورے ملک میں جہاں جہاں اس قسم کے ہیں, آرمی جہاں دوسرے ٹارگٹ کے بنا کے ٹیررزم کو چل رہی ہے, وہاں ان لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر کے ان کو بھی چھاپے مارے اسی طرح, اور بندوں کو پکڑے. اچھا, یہ جو 9-0 پر جو کارروائی ہوئی اور وہاں سے اتنی بڑی تعداد میں نیٹو کنٹینرز سے کا جو اسلحہ تھا وہ پکڑا گیا, اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے ڈینائی کر دیا کہ ہمارا کوئی اسلحہ کبھی چوری نہیں ہوا. یہ کیا ایک ڈسکرپنسی تو ہے, لوگ سوچتے ہیں اس حوالے سے یہ کیا ہوا؟ اصل میں اس میں امریکہ کے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے نا سمینہ, میں اس سے خود بڑا حیران ہوں, اور یہ ڈاؤٹڈ کر گیا, اور یہ ڈاؤٹڈ کر گیا. بڑا شور شرابہ ہوا تھا کہ نیٹو کنٹینرز چوری ہوئے, لوٹے گئے ہیں, ہوا ہے. اس سے دیکھنا اب اس قسم کا تو یہ ہوا کہ جیسے ایم کیو ایم کی صفائی دے دیا امریکہ نے کہ جی ہمارا تو سرے سے چوری نہیں ہوا, تو ملا کہاں سے. تو اس جو سٹیٹمنٹ ہے بڑی کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ ہے امریکہ کی, اور نہیں یہ آنی چاہیے تھی. میں یہ سوال اصل میں تو میں وہ بات کر رہا تھا ایکچولی, جو مجھ سے سوال آپ نے ٹیکنیکلی یہ پوچھا کہ جی اس میں جو 780A کا اوفینس ہے آپ ٹرائی کرتے رہے, تو یہ بتائیں کیا ہوا ہے. ایکچولی اس میں سمینہ جو FIR درج ہوئی ہے نا, اس کے ساتھ ایک بڑا اہم ہے, جو وہ درج ساتھ ہوگا تو اس کی جو ہے نا وہ سٹرینتھ ہوگی. اس کو کہتے ہیں 21I, جو پہلے ہماری 109 PPC ہوتی تھی ابیڈمنٹ, اور اس میں جو ہم کہتے ہوتے تھے کہ یہ جی اس کا مشورے کے ساتھ یہ ہوا ہے, ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ جڑی, اس میں ہمارا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 ہے اس کا ایک سیکشن ہے 21I, وہ اس کے ساتھ ایڈ ہوگا تو اس کی سٹرینتھ ہوگی, کیونکہ وہ اس ابیڈمنٹ میں یہ الطاف آئے گا, کیونکہ وہ ڈائریکٹ وہاں اس کا کوئی نہیں ہے, جو جتنی ہے اس کی ابیڈمنٹ ہے, اس کی تھریٹس ہیں, وہ ساتھ وہ PPC کے ساتھ مل کر 506 PPC بنے گی. لیکن میرے خیال میں سننے میں ہے کہ پولیس نے وہ بھی ساتھ میں لگائی ہے. اگر لگائی ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں وہ انہوں نے 506 اور 780A لگا دیا نا, تو 21I اس کا ایک اسپیشل صرف ابیڈمنٹ کے لیے ہے,
جو 1997 میں ہے. وہی میں سمجھ گئی آپ کی بات کہ جس کو کہتے ہیں ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ, کہ جس نے مدد بھی کی ہے اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید وہ بھی شامل ہے. پہلے پی پی سی میں وہ 109 ہوتا تھا, یہاں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر وہ 21 آئے ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی, کیا حال ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک, فرمائیے. باجی میں کراچی گیا تھا کوئی تقریباً لاسٹ اگست میں جی, تو جا کے کراچی دیکھا کہ کیا حالات ہیں کراچی کے. یہی الطاف کرانا ہے جو کچھ ہے. ہم نے بچوں کے نام الطاف جو تھے وہ چینج کر دیے. یعنی اتنا ظالم انسان ہے, اس کے بارے میں کچھ ہونا چاہیے. لیکن آپ کے پاس اس نے ثبوت ہے کوئی؟ کا پاکستان تباہ کر دیا. اگر کوئی ابھی نہیں کچھ کریں گے تو پھر کبھی نہیں ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ ثبوت ہے کسی کے پاس تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں. بغیر ثبوت کے کیسے کسی پہ الزام لگا سکتے ہیں؟ ابھی دیکھیں کاروائی یہ جو کراچی جو کچھ ہو رہا ہے یہ کون کرا رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. ایک بات اور جو آج میری کسی سے بات ہو رہی تھی, وہ خود بھی وہ اردو سپیکنگ, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو رینجرز کی کارروائی ہے خدا را رینجرز کو اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ یہ بالکل نہ لگے کہ یہ ایک طرفہ ہے, یہ اردو سپیکنگ کے خلاف ہے. اس وقت صرف یہ لگ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف یک طرفہ کارروائی ہے, اردو سپیکنگ کے حوالے سے ہے. اس کو پھیلائیں, ملک کے باقی علاقوں میں بھی پھیلائیں, باقی جو ہمارے صوبے ہیں ان میں بھی جانا چاہیے, اور وہاں پہ تاکہ یہ جو ایک جو امپریشن دیا جا رہا ہے اس کو غلط کیا جائے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ نہیں سمینہ, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن بات دیکھیں نا, جہاں اوفینس ہوگا کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر کسی جگہ پر اسلحہ ہے, اگر کسی جگہ پر سووں کے حساب سے جو ملزمان اور مجرمان چھپے ہوئے ہیں, کیا وہاں جا کر ریڈ کرنا, ان کو پکڑنا, اسلحہ کو ریکور کرنا, کیا یہ چھوڑ دیا اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ یہ اردو سپیکنگ ہے؟ ایسی بات نہیں. یہ پہلا مقدمہ تو نہیں ہے الطاف حسین کے ساتھ, ایسی کاروائیاں ماضی میں بھی ہوئی ہیں. اور دوسرا یہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں نا ابیٹمنٹ کے سلسلے میں, اگر ابیٹمنٹ کی ساتھ لگ جائے گا نا آفینس, تو پھر یہ اس طرح مکمل ہو جائے گا کہ جہاں بھی دنیا سے باہر بیٹھا کوئی بندہ ابیٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ وہاں اس کی جو ہے نا وہ قابل دست اندازی اس کے خلاف جو ہے نا وہ کاروائی ہو سکے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آئی لارڈ نذیر نے بتائی کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ اگریمنٹ ہو چکا ہے. ہاں, اس بارے میں عوام کو کیوں نہیں, اس بارے میں کوئی خبر کیوں نہیں آئی ہے, اس کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا کہ اب برطانیہ اور پاکستان کے درمیان پرزنر ایکسچینج ٹریٹی ہو چکی ہے؟ میرے خیال میں اس کو ابھی ریفائن کیا جا رہا ہوگا. اب اگر بلیک اینڈ وائٹ ابھی نہیں آئی تو اس کو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ابھی ریفائن کیا جائے گا. ابھی ریسنٹلی کی تو بات ہے. تو پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ حکومت بنانے جا رہی ہے, اور آج آصف علی زرداری نے اپنے باقی لوگوں کو بھی اعتماد میں لیا ہے, تو اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ پہلے کالر پہ میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمینا صاحب رانا پیش کرتا ہوں. جی, یہ چلو کراچی میں پکڑ لیا, ہم تو کر رہے تھے اور اچھا کیا بہت, لیکن باقی ملکوں کے جو ملک کے شہروں میں, کوئٹہ میں ہوتا ہے, لاہور میں ہوتا ہے, پنجاب میں ہوتا ہے, عیسائیوں کے ساتھ, یا 86 احمدی لاہور میں جو شہید کیے گئے تھے 2010 میں 28 مئی کو رانا صاحب, اور یا ریمنڈ ڈیوڈ جب انہوں نے ریزائن کیا تھا چلے گیا تھا. باقی شہروں میں تو ایم کیو ایم نے ان کو بھی پکڑنا چاہیے. سپاہ صحابہ, جیش محمد یا محمد احمد لدھیانوی صاحب جو مار دیتے ہیں, جمعے کے جمعے جلوس لے کے نکل آتے ہیں, ان کا کون سدباب کرے گا؟ جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو جی. یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ باقی ملک میں بھی یہ کاروائیاں ہونی چاہیے, لیکن ایک امپریشن جس کے میں سمجھتی ہوں کہ آئی ڈس ایگری ود دیٹ, جیسے چرچ پر حملہ ہوا ابھی لاہور میں, اور اس پہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگ باہر نکلے. ظاہر ہے ان کا ایک ہر انسان کا ایک صبر ہوتا ہے, صبر کے پیمانہ لبریز ہو گیا. لیکن کیا یہ کاروائی صرف ملک کے اندر جو مینورٹیز ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں, یا پورے ملک میں یہ کاروائی ہو رہی ہے؟ جب پورے ملک میں یہ کاروائی ہو رہی ہے تو پھر اس پہ اتنا زیادہ ایک امپریشن کریٹ کرنا کہ صرف ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی ہے. روز پاکستان میں ایک عام آدمی مر جاتا ہے جس کا کوئی دین مذہب کوئی نہیں پوچھتا, لیکن آپ کیا لگتے ہیں کہ اوور ری ایکشن نہیں تھا کچھ؟ میں پہلے جو ہمارے کالر تھے میں تھوڑا سا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں, پھر میں اس کی بات کرتا ہوں. ان کی بات درست ہے, لیکن دیکھیں کون سی پارٹی ہے جس کے سیکٹریٹ کے اندر کوئی بندہ اس طرح نہیں جا سکتا, جس کے 21 راستے اس علاقے کے ہوں اور سارے ہی وہ ان کو جو ہے نا بند کیا گیا ہو, اور کسی پارٹی کی اجازت کے بغیر اس علاقے میں کوئی بندہ اندر نہ آ سکتا ہو. آپ کبھی پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, عمران کی پارٹی ہے, تحریک انصاف ہے, ان کے سیکریٹریٹ میں جائیں آپ تو دیکھیں آپ کو ہر بندہ جا سکتا ہے, ایکسیس ہے. لیکن دوسری بات, جہاں چھاپے تو
पुलिस भी मार रही है, आर्मी भी मार रही है, जहाँ जहाँ उनको मिल रहा है। अब छापे लाहौर में भी आपने पिछले दिनों देखा होगा, बंदे पकड़े गए और उनकी बड़ी एक साजिश थी, वो पकड़ी गई। इसी तरह हर जगह छापे तो मारे जा रहे हैं, लेकिन ये एक इतनी बड़ी कार्रवाई है। मैं भी यकीन करें, मैं कुछ 14 साल इतना बड़ा एंटी टेररिज्म के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं वाबस्ता रहा हूँ, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में असला और इतनी बड़ी तादाद में जो अक्यूज हैं वो नहीं पकड़े गए। अब जब वो एक अलग हैसियत से पकड़े गए हैं तो उनकी बात भी अलग हैसियत से डिस्कशंस में आएगी। उसकी वजह यह है, ना कोई उर्दू स्पीकिंग की बात है, ना पंजाबी स्पीकिंग की बात है, ना सिंधी स्पीकिंग की बात है। लेकिन जहाँ बात रही पीपल्स पार्टी की, जो आपने बात कही हुकूमत बनाने जाने वाली, मुझे नहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। मैं कल टीवी पे सुन रहा था, शायद खुर्शीद साहब का बयान था, खुर्शीद शाह साहब का यही स्टेटमेंट दे रहे थे कि जी MQM ने तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, जो कुछ हुआ है इसको बढ़ा चढ़ा के मीडिया पेश कर रहा है। तो मुझे अफसोस हो रहा था कि किसी बंदे की ये जुर्रत नहीं कि अब कम से कम कंडेम ही कर दे और उस प्रोसीजर को जो आर्मी ने किया है उसको सही सबक, उसको मोहर ही लगा दे। जी, और मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता कि फौज को किसी भी पार्टी की कोई तारीफ की जरूरत है या तनकीद की जरूरत है। वो जो कर रहे हैं उन्होंने, जो अवाम है वो इस वक्त दिलो जान से दुनिया से बाहर या पाकिस्तान के अंदर वो फौज के साथ। एक कॉलर मेरे साथ मेरे ख्याल में लाइन पर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अली बोल रहा हूँ लंदन से। हाँ जी फरमाइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कराची पाकिस्तान की शहर है, सारी जो भी तिजारत का सिस्टम है वो कराची से है, लेकिन जिस दिन से ये MQM होल्ड करती है कराची को, उस दिन से कराची खून से नहला हुआ है। और जब ये तकरीर करते हैं अपने अल्ताफ भाई यहाँ से, तो पता नहीं चलता इनको क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या पी के बोलते हैं क्या नहीं, लेकिन बाद में इनकी माजतें आती हैं इतनी के बाद में फिर इनको पता भी नहीं रहता कि मैंने क्या। और अब भी कराची को अगर सुकून करना है तो MQM को बैन करने के अलावा दूसरा कोई चारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ जुर्मदार होंगे पीपल पार्टी वाले भी, ANP वाले भी, लेकिन वो इतने नहीं है। जिस समय जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम को देखा जाता है, वो कौन सी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे आज लग रहा है कि आज लोग खुल के फिर एक दफ़ा MQM के खिलाफ बात कर रहे हैं, और मुझे याद है आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि हमारा DM का बाइकॉट MQM ने पिछले कई साल से किया हुआ है, और 12 मई के वाक़े के हवाले से हमारा आखिरी प्रोग्राम था जिसमें MQM के लोग हमारे साथ मौजूद थे और उन टेलीफोन लाइन पे बात भी की थी। लेकिन उस प्रोग्राम के बाद MQM ने हमारा टोटली बाइकआउट कर दिया, और ना कभी हमारे टेलीविज़न स्टेशन पे अपने किसी भी शख्स को आने की इजाज़त दी, और ना ही हमारा चैनल देखने की उनकी मेरे ख्याल में इजाज़त है। बहरहाल अब शायद लोग जो कह रहे हैं लोगों की आवाज़ है, हम तो इसको रोक नहीं सकते। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद इस हवाले से हम इस बात मज़ीद बात करेंगे। और एक और बात, अयान अली पाकिस्तान की बड़ी मशहूर मॉडल 5 लाख अमेरिकी डॉलर ले जाते हुए पकड़ी गई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और कहा जा रहा है कि कोई खालिद मलिक साहब है, उनका नाम आ रहा है। इस पर बात करते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, लॉर्ड नज़ीर साहब से भी हमने बात की, और राना बख्तियार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक डेप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब रह चुके हैं जनाब। उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ रेंजर्स की मुदीयत में एक मुकदमा दर्ज हुआ, ये अपनी नौयत का एक पहला मुकदमा है। और ये भी खबर आज इसी प्रोग्राम में लॉर्ड नज़ीर साहब ने दी कि दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी। एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का मतलब है कि जिसके तहत एक मुआहिदा तय पाता है दो मुल्कों के दरमियान, और फिर जो मुजरम है या मुल्ज़मान हैं उनको एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजा जा सकता है जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट हो, जहां उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा हो। ऐसी कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी पहले मौजूद नहीं थी, लेकिन आज लॉर्ड साहब ने यह बताया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान
پرزنر ایکسچینج ٹریٹی جو ہے وہ طے پا گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین کو اگر کوئی ریڈ نوٹس جاری کیا جائے تو برطانیہ کو الطاف حسین کو پاکستان کے حوالے کرنا پڑے گا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے جی کہ بہت ہی سپر ماڈل بڑی مشہور ماڈل ایان علی اسلام آباد ایئرپورٹ سے پکڑی گئی اور 5 لاکھ امریکی ڈالر دبئی لے جا رہی تھیں. منی لانڈرنگ میں ان کو پکڑا گیا. انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ یہ رقم لے جانا قانونی جرم تھا, مجھے پتہ نہیں تھا. اور خالد مالک صاحب جو ہیں ان کا نام آ رہا ہے جو کہ کوئی سیاسی شخصیت ہیں کہ یہ رقم شاید ان کی تھی اور اس کو یہ لے جا رہی تھی دبئی. اس پہ بھی بات کریں گے لیکن پہلے کالر میرے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سمینا جی. آپ بہت ہی اچھا پروگرام کر رہی ہیں اس وقت. میں نے اچانک ٹی وی لگایا تو آپ کے ڈفرینٹ کالرز آ رہے تھے کراچی کے ایشو کے اوپر. مجھے لگتا ہے کہ انہیں کراچی کے بارے میں وہ انفارمیشن ہوگی جو کہ مجھے, کیونکہ میں اسی علاقے سے ہوں جہاں پہ سارا آپریشن ہوا اور انہی حالات کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کے فیملی چھوڑ کے آپ ملک سے دور رہ رہے ہوتے. جو صورتحال رینجرز والوں نے دکھائی ہے بیائی ہے وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. جی اگر آپ کو ذوالفقار مرزا صاحب کی وہ پریس کانفرنس یاد ہو جنہوں نے کئی سال پہلے کی تھی 27 رمضان کو, وہ جتنا سچ تھا نا یہ کراچی میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس علاقے میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے وہی جان سکتے ہیں. جو پنجاب میں لوگ رہ رہے ہیں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, واٹ ایور, پاکستان میں کہیں اور, جہاں ٹی وی دیکھ کے صورتحال کا اندازہ کرتے ہیں, وہ شاید اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جی یہ پاکستان دوبارہ وہ ایک اخباری بات نہیں ہے, نہ کسی اینکر کی بات ہے, یہ واقعی پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت. اب ایک چیز وہاں شروع ہوئی ہے, آپ ہم یا وہ جتنے بھی پاکستانی کسی بھی لیول پہ ہیں انہیں چاہیے کہ اس کو بیک اپ دیں, اسے پوری طرح پروٹیکٹ کریں, اس کی حمایت کریں. خالی ایک لارڈ نذیر نے اگر اگزامپل دوں آپ کو, میں نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا یو کے میں بیٹھ کے اس کے خلاف بات کرنے کا. اب اللہ تعالیٰ نے جن جن پاکستانیوں کو مقام دیا ہے عزت پہ, انہیں سب کو چاہیے کہ مل کے ایک ٹیم ورک کی طرح اگر یہ شخص مجرم ہے تو اس کے پیچھے لگ جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. آپ نے اپنی بات بتائی کہ آپ انہی حالات سے تنگ آ کے اپنا ملک چھوڑنے پر یہاں مجبور ہوئے. لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ الطاف حسین صاحب جب تقریر کرتے ہیں وہاں سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں, 6 گھنٹے بیٹھ کے ان کی تقریر سنتے ہیں, آدھی رات کو بعض اوقات وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں, لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور سنتے ہیں. پھر وہ لوگ کون ہیں, کیوں وہ وہاں اتنی دیر بیٹھتے ہیں اور کیوں ان کی تقریر سنتے ہیں, کیا ان کے فالوورز نہیں ہیں؟ بہرحال ہم بات کریں گے رانا بختیار صاحب سے. جی آپ یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس پہ آپ کچھ تبصرہ کرنا چاہیں؟ نہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اس کے پاس پہلے کیس بنے تھے اس کے خلاف, جی وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے تھے. اب اگر گورنمنٹ نے دیکھیں یہ جو کیس ہے نا, یہ کوئی اتنا میں کہوں گا کہ سٹرینتھن نہیں ہے. اچھا, مطلب مضبوط کیس نہیں ہے. ہے. اس میں صرف 21 آئے اٹریکٹ کرتا ہے, اس میں ابیڈمنٹ ہے اس کی. ٹھیک ہے, ابیڈمنٹ میں بھٹو صاحب کو سزائے موت ہوگی تھی. رینجرز کو دی کہ وہ کرنل طاہر جو رینجرز کے افسر تھے ہیں نہیں. یہ دیکھیں نا, اس طرح تو بہت سارے پولیس مقابلے بھی ہوتے ہیں, اس میں بھی ملزم پکڑے جاتے ہیں. رینجرز کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا, لوگ پکڑے جاتے ہیں, اس میں افینس ہوتا ہے. لیکن دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اس میں اس کا ایکٹیو رول ہوتا ہے, مثلا وہ فائر مار رہا ہوتا ہے, وہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے. ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو انسٹیگیٹ کرتا ہے, اس کا رول لیسر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ پرسن. اب دیکھیں اگر گورنمنٹ نے کرنا ہی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ جتنے پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں, وہ مرڈر کے کیسز پینڈنگ پڑے ہوں گے, ٹھیک ہے, ان مقدمات کو جب ہماری ٹی ٹی ہو جائے گی ایکسٹریڈیشن کی, تو ریڈ وارنٹ ایشو کریں ایویڈنس کے ساتھ. وہ اس ملک میں آئیں گے, یہاں کی کورٹ دیکھے گی, پھر وہ حوالے کرے گی. ٹھیک ہے, اٹ وڈ بی بیٹر دین آلرائٹ. ٹھیک ہے, یعنی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کورس ہے جو امپلیمنٹ ہوگا, اس طریقے سے ہی ہوگا یہ کام. وہ ہوگا یہی کہ وہاں سے ریڈ وارنٹ آئیں گے, ہاں, انویسٹیگیشن والے پولیس والے وہ تھرو امبیسی اس کی جتنی ایویڈنس ہے وہ ساتھ لگا کے اس کو ریڈ وارنٹ ہم اپنی زبان میں ریڈ وارنٹ بولتے ہیں.
وہ اس ملک میں آئیں گے. اس ملک میں ایویڈنس دیکھی جائے گی کہ اکارڈنگ ٹو دی ایویڈنس وچ وڈ بی سینٹ بائی دی پاکستانی پولیس اور پاکستانی انویسٹیگیشن ایجنسیز, وہ کنیکٹ کرتی ہے یا نہیں. جب یہ کورٹ مطمئن ہو جائے گی کنیکٹڈ ایویڈنس ہے, تو اسٹرینتھن ایویڈنس ہے, تو دین اٹ ول بی آرڈر ٹو ہینڈ اوور دی اکیوز ٹو دیٹ ون کنٹری. رائٹ, اوکے جی. ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم سمینا بیٹا, آپ کو اور میں اپنے مہمان کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہوں. سچی بات تو یہ ہے کہ سمینا بیٹا, یہ کراچی کے اندر یقین کریں کہ ہمارے اپنے ہی جاننے والے بہت قریبی لوگ 7 ماہ میں ان کے 7 لوگ شہید کر دیے گئے صرف یہ بدتخوری کی وجہ سے. اور وہ پہنچے ہوئے کوئی ڈاکٹر, کوئی کچھ. اور یقین کرے کہ یہ کوئی ان کے لیے ایک مکھی مارنے کے مطابق ہے. تو یہ اگر کسی گروہ میں کسی بھی پارٹی کا کوئی ہے تو اس میں تو میرا خیال ہے ان کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا. اس دن میں آپ کا انٹرویو سن رہی, آپ بات کر رہی تھی خوش بخش شجاعت صاحبہ سے, تو وہ اپنی باتیں ساری سنا رہی تھی, آپ کے سوال کا جواب وہ نہیں دے رہی تھی. تو یہ بھی تو غلط بات ہے. اگر ہمارے گھر میں چور ہے تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم پہلے خود اس کی رپورٹ درج کروائیں. بہت تو شکریہ. یہ سارے ملک میں جو تھینک یو مسز خان, تھینک یو ویری مچ. تھوڑی سی بات کرتے ہیں جی. پاکستان کی سپر ماڈل ایان علی 5 لاکھ امریکی ڈالر لے جاتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئیں. یہ 5 لاکھ امریکی ڈالر لے جانا کوئی خاص جرم نہیں. ویسے پاکستان میں اس کی کوئی انفارمیشن بھی لوگوں کو, عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے, کتنی کیش آپ لے جا سکتے ہیں, یا لوگوں کو ہے کوئی اس بارے میں اطلاع؟ کم از کم اتنا تو ہر بندے کو ضرور پتہ ہے کہ 5 لاکھ ڈالر جو ہے نا وہ کوئی ایسے بغیر بیگ میں ڈال کے نہیں لے جا سکتا. لیکن ایک رقم فار ایگزامپل, جیسے ہمیں اس ملک میں پتہ ہے کہ جس پیسے پہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا وہ منی لانڈرنگ میں آتا ہے. لیکن پاکستان میں تو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے پراپرٹی بیچی ہے, میرے پیسے ہیں, میں جہاں مرضی لے کے جاؤں, جیسے مرضی لے کے جاؤں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میجارٹی لوگوں کو اس بات کا, جو دیکھیں ایک تو فیکٹر ہے تعلیم کا یا نالج کا نہ ہونے کا. چلو اس طرف ہی آ جاتے ہیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ایان علی کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ ویدر شی از برنگنگ دیٹ ون اسپیشل منی وہ لیگلی ہے یا انلیگلی ہے. آپ کا کیا خیال میں اس کو پتہ نہیں ہوگا؟ وہ تو یہی کہتی ہے مجھے پتہ نہیں تھا. اس کے والد بھی کہتے ہیں کہ بہت معصوم ہے وہ, اسے پتہ نہیں ہے. ہاں, اس کے والد کو بھی پتہ ہے وہ بہت معصوم ہے, ایسا نہیں ہے, اس کو سارا پتہ تھا. اور یہ بھی اب انویسٹیگیٹنگ افیسر کا کام ہے کہ وہ اس کا پاسپورٹ کو دیکھے کہ کتنی دفعہ وہ جہاں اب جا رہی تھی اس ملک میں کتنی دفعہ وہ گئی ہے اور کتنی دفعہ وہ واپس آئی ہے. دیکھنا, یہ تو وہ ہے جو پکڑی گئی, تو بہت سارے اس کے ایسے بھی پھیرے اور چکر ہو سکتے ہیں جہاں وہ پکڑی گئی نہ ہو اور وہ منی لانڈرنگ کرتی رہی ہو, اور پھر وہ یہ بھی بتائے کہ شاید یہ ایک پورا گینگ ہو. خالد ملک صاحب ہیں, کوئی ان کا نام آ رہا ہے, کون صاحب ہیں یہ اور کس طریقے سے انوالو ہو سکتے ہیں؟ یہ جی مجھے تو نہیں پتہ, لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کس طرح انوالو ہو سکتے ہیں. اگر وہ سٹیٹمنٹ دیتی ہے, اس کی اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو ان ایڈمیزیبل ہے, ان ایویڈنس. اگر کوئی ملزم کہتا ہے کہ میرے ساتھ وہ کون تھا, فلاں تھا, تو وہ بندہ کو اس طرح وہ اس کی جو ایویڈنس ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی قانون شہادت کے تحت. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ جتنی ویڈیوز ہیں, الیکٹرانک جو ایویڈنس ہے وہ ایڈمیزیبل ہو گئی ہے ایک خاص طریقے سے, کہ اگر اس کا جو بیان ہو رہا ہے, جس نے اس کی ریکارڈنگ کی ہے اس کا 161 کا بیان لکھا جائے, اس کی سی ڈی بنے, اور پھر وہ سی ڈی کو جو ہے وہ بند کر کے سیل کیا جائے, پھر اس کی ڈسکرپشن لکھی جائے کہ اس کے اندر کیا ہے, اور وہ کورٹ میں پیش کی جائے, اور ڈیورنگ دی ٹرائل وہ کھولی جائے. اگر پھر اس کو سزا ہو سکتی ہے, جو بھی ہے واٹس ایور, خالد ہے یا کوئی اے ہے یا بی ہے یا سی ہے, لیکن پھر وہ اس میں زمرے میں آ جائے گا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کتنی متحرک ہے اور کتنی لا نوئنگ ہے اور کتنی وہ کر سکتی ہے. یہ بات خیر, وہاں پر تو ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ اگر کچھ کام کرنا چاہیں تو ان کو بہت کچھ پتہ ہے, کر بھی سکتے ہیں. لیکن کیا اگر کسی بڑی سیاسی شخصیت کی بیک ہے ایان علی کو, اس کے پیچھے کو بڑی سیاسی شخصیت موجود ہیں, تو اس بات کے چانسز ہیں کہ شاید کچھ تھوڑے دنوں بعد جب لوگ بھول جائیں گے یہ خبر تو رفع دفع کر دیا جائے معاملہ؟ سمینا, کیا یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے؟ میں اس لیے تو کہہ رہی ہوں. ہاں جی, اسی کا بھی یہی حال ہوگا. مطلب یہ کوئی جب لوگوں کے ذہنوں سے تھوڑا سا یہ نیچے, میڈیا اور اخباروں سے نیچے جائے گی تو کچھ بھی نہیں ہونا. اس نے بیل آؤٹ بھی ہو جانا ہے, اس نے باہر بھی آ جانا ہے, اس نے ماڈلنگ بھی کرنی ہے, اور اس کا نام تو ویسے ہی کسی دیکھ لینا, جو میں نے آپ کو, چونکہ میں تو بڑی دیر پروسیکیوٹنگ کرتا رہا ہوں, اور اسی لیے مجھے ہر حکومت نے, جو بھی حکومت آئی ہے اس نے مجھے
میں اپنی مرضی سے چھوڑا ہے, مجھے ہر حکومت نے ریکویسٹ کیا کہ میرے ساتھ چلو, کیونکہ میں نے بڑی محنت سے یہ باتیں کرتا تھا جب یہ ہوتا ہے, کیونکہ میں اگر ہوتا تو میں اس کا بیان ریکارڈ کرواتا, اگر میں نے اس کی جڑ تک پہنچنا ہوتا تو میں یہ کہتا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو کہ اس کی ریکارڈنگ کرو, اس کی سی ڈی بناؤ, اس کو قبضے میں لو, اس کو سیل کرو, اس کا 161 کا بیان لکھاؤ اور پھر کورٹ میں اس کو ڈیورنگ دی ٹرائل پیش کرو, اور تاکہ اصل میں عیان تو ایک ہے, اس کے پیچھے جو کئی اس قسم کی ماڈلز کو بنانے والے ہیں, چاہیے تو یہ تھا کہ برے کی ماں تک پہنچنا چاہیے, وہ واٹس ایور ہی ممکن ہوگا یہ ویسے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں ممکن کون سی چیز نہیں ہے, لیکن لگتا نہیں کہ ممکن ہو. رائٹ, آپ کو یہ بھی نہیں لگتا کہ عیان علی کو سزا ہوگی؟ ہونی چاہیے, لیکن میں تو وہی کہتا ہوں جب میڈیا سے اخبارات سے نیچے جائے گا, اب دیکھنا تو یہ ہے کہ انٹرسٹ کتنی ہے. اب دیکھیں نا, اب کوئی معاملہ ہوتا ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک ہی ویل پہ آ جاتے ہیں, ایک ہی ان کا. اچھا, یہ جو پیسہ پکڑا گیا ہے یہ کہاں جائے گا اب؟ یہ اصولاً تو بھاگ سرکار جانا چاہیے. اب وہ ثابت تو نہیں کر سکتے نا یہ لیگل پیسہ ہے, پہلے لیگل سب کیسے جا رہا تھا, یہ اٹ از ڈیفیکلٹ. اچھا, یہ پہلے اس کو ثابت کرنا لیکن یہ بھی کوئی پتہ نہیں, انفارچونیٹلی سپرداری پہ اگر تھوڑا سا میڈیا سے نیچے جائے بات, اخبارات سے پیچھے ہٹے بات, تو کورٹ سے سپرداری کے لیے وہ اپلیکیشن دے کے کہیں یہ تو پیسہ ہمارا ہے, یہ ثبوت پیدا کر لیں, پروف پیدا کر لیں کہ یہ پیسہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. رائٹ, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کالر ہیں جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کراچی میں جو فوج کر رہی ہے نا, میں فوج کو شاباش دیتی ہوں, بہت اچھا کر رہی ہے, اور وہاں کے لوگوں کو نجات مل رہی ہے. دیکھنا آہستہ آہستہ کیسے لوگ وہاں سے لوگوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا وہاں پہ, کیونکہ ہماری تو فیملیاں ادھر رہتی, مجھے پتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں کہہ رہی ہوں پاکستان میں گن کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے, بالکل بین کر دے, اور لائسنس بھی چھین لے, کسی کے پاس ہونی ہی نہیں چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ کی بات ہم نے شامل کر لی. ہم لوگوں کی انٹرسٹ جو ہے نا وہ کراچی سے نہیں ہٹ رہی. ہاں, آپ نے دوسرے سیگمنٹ چلائے بھی ہیں, لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمینہ, الطاف کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے پچھلے مقدموں کی آپ بات کر رہے ہیں. جو موجودہ گورنر ہے سندھ کا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پر کتنے مقدمات ہیں, اور گورنر لگانا کس پارٹی کا حق ہے؟ اور جب بھی حکومت بدلی ہے گورنر وہی ہے, مقدمات ہیں, اس کو تو ابھی تک کسی نے نہیں چھیڑا, کسی نے نہیں پوچھا. دیکھیں نا پارٹیوں کی حالت یہ دیکھیں, اگر اس پر مقدمات ہیں, اس سے پہلے کافلی گئی ہے, گورنر عشرت العباد ہیں, نواز شریف آئی ہے, گورنر عشرت العباد ہیں, پیپلز پارٹی آئی ہے, گورنر وہی ہے. کیا وجوہات ہیں؟ یہ اپنے مفادات پر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے. صرف ان کو یہ ہے کہ ہماری کرسیاں بچی رہیں. اپنی جب آتا ہے نا گھر کی طرف, تو انہوں نے اپنے بچوں کو اسکولوں سے ہٹا کر اپنے گھروں میں جو نا ٹیچر لگوا لیے ہیں. اب اسمبلیوں میں اپنا ووٹ کاسٹ بھی کرنے آتے ہیں نا سی ایم صاحب, تو 10-10 گاڑیوں کی حفاظت میں آتے ہیں, تو لوگ کدھر جائیں؟ اصل تو بات یہ ہے, ان کو یہ اپنا سارا سٹرکچر جو ملک کا پولیٹیکل سٹرکچر ہے, اب فوج لگی ہے نا, تو میرے خیال میں ماشاءاللہ جرنیل صاحب بڑے پروفیشنل بندے ہیں, اب عوامی فل سپورٹ ان کو حاصل ہے, تو سارا گند نکال دیا. میرا خیال ہے کہ اگر ایک موقع ملا ہے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور ملک سے پرابلمز کو ختم کرنا چاہیے, اور اس کے لیے ایک نیک نیتی چاہیے. سب سے پہلی بات ہے نیت نیک ہونی چاہیے. نیکسٹ کالر جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی, میں عمر بول رہا ہوں جی, مانچسٹر سے. جی ہلو, بولیے جی, فرمائیے. جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ یہ ایک ماڈل کی بات کر رہے ہیں, عیان علی کی بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی پرابلمز ہیں نا پاکستان میں, اس میں 70 سے 80% سے زیادہ ہمارے ٹاپ کے پولیٹیشین انوالو ہیں. آپ کو پتا کہ امریکہ ٹاپ ٹیکس پیئر ہیں, ان میں 1% یا 2% جو لوگ ہیں جو ریچسٹ پیپل ہیں امریکہ کے, وہ ٹیکس پے کرتے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں جتنی کرپشن ہے وہ ٹاپ کے 3 یا 4% جو لوگ ہیں 80% کرپشن کرتے ہیں پورے پاکستان کی. تو اس سے انداز لگانے کے جو بھی پرابلم کی جڑ ہے وہ ہمارے ٹاپ کے جو پولیٹیشین ہیں ان سے شروع ہوتی ہے. اور آپ ایک بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے, آپ کا موضوع تھا, میں اس وقت کال ملا رہا تھا, ملی نہیں تھی.
جو الطاف خان کے موضوع پر آپ کی بات ہو رہی تھی، اس میں یہ کہنا تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جو 3 4 5 گھنٹے بیٹھ کے ان کی تقریر سنتے ہیں یا وہ جو جب بولتے ہیں، وہ سب لوگ ان سب کو ہراسمنٹ کے ذریعے یہ لوگ لے کے آتے ہیں. یہ ایسے آ ہی نہیں سکتے. یہ اتنی کرزمیٹک شخصیت نہیں ہے. یہ ایرین نما جو انسان ہے نا، یہ اس کی اتنی کرزمیٹک شخصیت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ان پورے کراچی کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ سارے آتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر آپ کا، تھینک یو ویری مچ. اچھا، جب بھی بات ہوتی ہے الطاف حسین صاحب کی، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ میجورٹی جو لوگ ہیں، پہلے دن سے میں یہ دیکھ رہی ہوں، میں پہلے بھی کنفیس کر چکی ہوں آن ایئر کے ایم کیو ایم کا ڈی ایم سے بائیکاٹ ہے، اور 12 مئی کے پروگرام کے بعد ہم نے پروگرام چلائے اور کیے تھے، اس پہ وہ بہت سخت ناراض ہوئے، بلکہ انہوں نے لیٹر لکھ کے ہمیں وارن بھی کیا اور بڑے تھریٹس بھی کیے. لیکن سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی ہم نے کوئی پروگرام کیا اور اس میں ایم کیو ایم کی بات کی ہے، بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ان کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ ڈس لائک کرتے ہیں. تو پھر ہیرو کس کے ہی ہے؟ سمینہ آپ دیکھیں، کسی اور چینل کی ضرورت ہے جو لائیو 3 گھنٹے 2 گھنٹے لائیو تقریریں رات کے 2 بجے باقی کام چھوڑ کے سارے چینل پاکستان میں دکھاتے ہیں؟ آخر کیا وجہ؟ اتنا بڑا ہیرو تو نہیں ہے. اور تھریٹس والی باتیں تو پیچھے ہیں نا. آپ اس ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پاسبلٹی تھی آپ کا بھی ہیڈ آفس کراچی میں ہوتا تو شاید ہماری تو شاید بھی آپ یہ نہ کرتے. اس لیے دیکھیں نا، وہ ابھی اس کے قاتل جو جیو والا ایک لڑکا تھا، ولی خان بابر، اس کے جو بندے ہیں وہ وہاں سے پکڑی چاہیے. اس کا کیا قصور ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ وہ بیچارہ ان کی کوئی رپورٹنگ صحیح کر رہا ہوگا، باز نہیں آتا ہوگا، تو پھر اس کی جو آخرت وہ وہی قبر میں سلانے والی باتیں کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ رانا بختیار صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ آج کے پروگرام میں تشریف لائے. اور ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آخر میں لارڈ نذیر احمد صاحب کا، کہ جب بھی ان کو ریکویسٹ کیا ہمیشہ وقت دیتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ جناب. ایک نئی خبر جس پہ ظاہرہ میں بھی اب ریسرچ کروں گی اور دیکھوں گی، اور آپ لوگ بھی ضرور اس پہ ریسرچ کریں کہ کس قسم کا اگریمنٹ سائن ہوا ہے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان، جس میں پریزنر ایکسچینج ٹریٹی ہے، جس کو نام دیا گیا ہے، اور پریزنر ایکسچینج ہو سکتے ہیں. اور اب میرے خیال میں لوگ اس صورتحال پر نظر رکھیں گے. ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں کراچی میں خاص طور پر سچویشن کس طرف جاری ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے کہ پورے ملک میں اس قسم کی جو تنظیمیں موجود ہیں، چاہے وہ لشکر جنگوی ہے، چاہے وہ ملیٹنٹ جماعتیں ہیں، چاہے وہ عام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے اسکریمنگ ہیں، ان کے خلاف بھی کروائیاں ہونی چاہیے. اور ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ہمارے جو جرنیل ہیں، جو ہماری فوج ہے، جو بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ یہ جو موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس میں پاکستان میں جتنی بھی گند ہے اس کو صاف کر دیا جائے، تاکہ ہمارا ملک ان تمام نحوستوں سے پاک ہو اور ہمارے ہاں بھی کچھ بہتری آئے. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اپنے اگلے کسی پروگرام میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.